فرمائے ہیں ان کو جاننا کتنا اہم ہے۔ اس سے پہلے کل ہم نے ایک سبق پڑھا کہ ہماری نماز غور و فکر سے خالی کیوں ہے۔ پھر ہم نے جمعے میں بھی اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کی، جمعے کے خطبے میں۔ جو آج کی حدیث ہے اس میں بھی یہی جملہ ہے۔ ابتدائی جو حدیث ہے آپ کے سامنے ہے، مستدرک حاکم کی 861 نمبر روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اب جب ظہر کی نماز پڑھائی اور آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے ایک شخص کو آواز دی، وہ آخر صف میں تھا۔ اب پورا منظر دوبارہ اپنے ذہن میں، نماز پڑھا رہے ہیں ظہر کی، اور نماز کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو آواز دیتے ہیں جو کہ آخری صف میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں، یا فلان الا تتقی اللہ، اے فلاں تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اس کا نام لے کے آپ نے فرمایا، تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو دیکھتا نہیں تو نماز کیسے پڑھ رہا ہے؟ پھر فرمایا، ان احدکم اذا قام یصلی انما یقوم یناجی ربہ فلینظر کیف یناجی۔ جب بھی کوئی شخص تم میں کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو نماز میں گویا وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ تو تم دیکھو کہ تم اپنے رب سے سرگوشی کیسے کر رہے ہو۔ نماز کی کیفیت بتا دی کہ نماز ایسے ہے گویا تم اپنے رب سے کیا کر رہے ہو، سرگوشی کر۔ سرگوشی کا مطلب آپ سارے جانتے ہیں کہ کوئی مالک، کوئی ہمارا آقا، کوئی ہمارا بڑا، یعنی ہمارا استاذ ہمیں سب میں تنہا بلا لے اور ہم خاموشی سے اس کے کان میں بات کریں تو ہم کیا سمجھیں گے اپنے آپ کو کہ میں ان سب سے اعلیٰ، ان سب سے منفرد ہوں، کہ میرے استاذ نے ان سب میں سے مجھے بلایا اور میں اپنے استاذ کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز بھی ایسے ہی ہے کہ نمازی اپنے رب کے ساتھ کیا کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، اور رب سے وہ باتیں کر رہا ہے۔ تو تم دیکھو کہ تم اپنے رب سے کیا سرگوشی کرتے ہو۔ اب دیکھیے آپ رب سے کیا سرگوشی کر رہے ہیں، کہ آپ کی نماز میں رفتار کتنی ہے کہ آپ فاتحہ سے شروع ہوئے اور وللضالین تک آپ بغیر غور و فکر کیے پہنچ گئے۔ یہ سرگوشی ہے۔ آپ نے آغاز کیا پڑھنے کا اور انتہا تک پہنچ گئے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہی کل والا ہے جو میں نے کل جمعے کے خطبے میں ذکر کیا تھا کہ ہم نے عمر کے ابتدائی حصے میں پڑھا، اس کے بعد سے ہم کام کاج میں لگ گئے، پھر عمر کے آخری حصے میں آ کے ہم نے شروع کیا۔ اب اس درمیان جو تھا ہم نے اس کو کہیں بھی، شریعت کو، دین کو کہیں بھی سیکھا۔ میں نے ایک جملہ ایک مرتبہ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہا کہ جب انہوں نے میری بات کا جواب دیا کہ جی ہر بات ہی غلط ہے، کیا ہمیں دین نئے سرے سے سیکھنا پڑے گا؟ میں نے کہا ہاں، اس لیے کہ ہمارے اندر بہت سی ایسی باتیں آ چکی ہیں جن کا شریعت میں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک یہ معاملہ ابھی ہم نے کل صبح پڑھا۔ کیا پڑھا؟ کہ اقامت کا بھی جواب جس طرح اذان کا دیا جائے گا، اقامت کا بھی دیا جائے گا۔ لیکن آپ ہر جگہ جا کے دیکھ لیں، کہیں بھی اقامت کے جواب کا اہتمام آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ میں نے بڑے بڑے علماء کی مجلس میں علماء کے سامنے یہ سوال رکھا کہ آپ بتائیے، آپ تو وارثان علوم نبوی ہیں، آپ تو وارث ہیں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم طیبہ کے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ اذا سمعتم المؤذن فلیقل مثل ما یقول، کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتا ہوا سنو تو جو وہ کہہ رہا ہے اسی کی مثل کہو، تو آپ اس پر اقامت میں کیسے عمل کریں گے؟ سب خاموش۔ تو ہم تو یہاں ایسے نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ آپ کو علم ہو اور آپ بغیر اس پر غور و فکر کیے گزر جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
تو ہم دیکھتے رہتے ہیں خاموشی سے، ہماری مجبوری۔ اچھا، پھر رمضان کے شروع میں ہم نے ایک مسئلہ کیا تھا کہ تعوذ قرآن کا خاصہ ہے، یاد ہے؟ کس کس کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کرے کہ تعوذ صرف قرآن سے پہلے پڑھا جائے؟ نیچے کرنے جزاک اللہ۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو قرآن پڑھنے سے پہلے کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود کے شر سے۔ تو علماء فقہاء نے لکھا کہ تعوذ صرف کس سے پہلے پڑھا جائے؟ قرآن پاک سے پہلے پڑھا جائے، کیونکہ قرآن کی شان یہ ہے کہ تعوذ پڑھیں اور تسمیہ پڑھیں، جبکہ قرآن کے علاوہ باقی کوئی بھی کتاب ہوگی، حدیث کی ہی کتاب کیوں نہ ہو، اس سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھی جائے۔ تو درود پاک سے پہلے بھی صرف بسم اللہ پڑھی جائے۔ اب ہم روز تو نہیں مسئلہ سمجھا سکتے کہ ایک ایک کو پکڑ کے مسئلہ سمجھائیں کہ او بھائی کیا کریں، معاملہ ایسا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ نماز اللہ سے ہم سرگوشی کرتے ہیں تو سرگوشی کیسی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلی روایت ہے، ہم نے یہ روایت کئی بار پڑھی، کاش کہ اس روایت کو آپ جان سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنا وظیفہ بنا لیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی عز و جل فرما رہا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان بانٹ دی ہے، آدھی میری آدھی میرے بندے کی، آدھی میری آدھی میرے بندے کی۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یہ سرگوشی ہو رہی ہے، یہ عبد اور معبود کے درمیان، خدا اور بندے کے درمیان سرگوشی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں میرا بندہ میری حمد کر رہا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ فرما رہے ہیں میرا بندہ میری ثنا کر رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین، اللہ فرما رہے ہیں میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ اب آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو اب عطا کروں گا۔ اب جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ الحمد سے شروع ہوا اور بغیر وقف کیے، بغیر سانس لیے اس نے ولدالین پہ جا کے اسٹاپ کرنا نائٹ کوچ کی طرح۔ تو بتائیے وہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ، میں جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں نا تو دل بڑا کانپتا ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی جو قدر کرنے کا حق تھا انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی۔ اللہ جواب دے رہا ہے، ہماری ایک ایک آیت پر وہ جواب دے رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے اسپیڈ ٹو اسپیڈ جانا ہے۔ امام ابن جریر طبری نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 کی تفسیر میں لکھا کہ مجھے اس بندے کے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی ہے جو قرآن کو بلا سمجھے پڑھتا ہے، اسے قرآن کی لذت کیسے آتی ہوگی؟ جو بغیر سمجھے پڑھے اسے قرآن کی لذت کیسی آئے گی؟ یہ تو ایسے ہی نہ کہ آپ نے لقمہ منہ میں رکھا اور آپ نے پانی سے نگل لیا، بغیر چبائے، بغیر اس کی لذت محسوس کیے۔ اللہ تعالی ہمیں سرگوشی کا مقصد، سرگوشی کا مطلب، سرگوشی کا مزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، کہ بندے کی اس وقت کیا شان ہوتی ہے کہ وہ اتنے بڑے مقام پر پہنچتا ہے کہ رب سے سرگوشی کر رہا ہے۔ تو بندہ رب سے سرگوشی کرنے کے لیے تو تھوڑا سا وقت نکال لے، رب سے سرگوشی کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لے کہ میں احکم الحاکمین مالک الملک رب العالمین کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوں۔ تھوڑی شان ہے آپ کی کتنی شان ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم ظاہر بھی ہیں، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ دنیا میں ہمارا کسی بڑے آدمی کے ساتھ تعلق ہے، ہمیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑا آدمی ہے، اس کی بات کو سننا، اس کے لیے رکنا، اس کے ساتھ بیٹھنا،
ہمیں اپنے لیے فخر محسوس ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات سے ہم سرگوشی کرتے۔ پھر اس کے لیے ایک بڑا اہم مسئلہ صف بندی کے حوالے سے آگے چلتے ہیں۔ ہم عموماً یہ بات کئی بار کر چکے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول آنے والوں کے لیے پہلی صف کا، دوسری صف کا حکم دیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پیچھے بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب کسی نے دیکھ کے کوئی کام نہ کہہ دیں، اس لیے وہ آگے بیٹھنا گوارہ نہیں کرتے، ڈرتے رہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب باہر سے کوئی بندہ آتا ہے تو وہ باہر سے آ کے دیکھتا ہے آگے جگہ خالی ہے اور پیچھے جو ہے وہ سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ اب وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگے گا، اب اس کی مجبوری ہے۔ لیکن اگر آگے پورا مکمل ہے، پھر اگر کوئی گردنیں پھلانگتا ہے تو اس کو نبی علیہ السلام نے اچھا نہیں سمجھا۔ اس وقت آپ کے سامنے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 1118۔ عبداللہ بن بصر نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے جمعے کے دن، فجاء رجل یتخطی رقاب الناس، کہ ایک شخص آیا وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے جائے۔ عبداللہ بن بصر کہنے لگے ایسا ہی ایک روز ہوا جمعے کا دن، اور ہم نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر اور نبی خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص آیا اور گردنیں پھلانگتا ہوا آگے جانے لگا، حضور میں بیٹھ جا، اجلس فقد آذیتا، تو نے تکلیف دی ہے، تو نے اذیت دی ہے، بیٹھ جا۔ تو نے کیا دی؟ اذیت دی، کیا کر؟ بیٹھ جا۔ تو جو بعد میں آنے والا ہے وہ گردنیں پھلانگے تو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے ایسے شخص کو کیا کہا؟ تو نے اذیت دی، اس لیے اس کا خیال رہے۔ اگلی حدیث ہے سنن ابو داؤد کی 666، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اقیموا الصفوف، صفوں کو سیدھا رکھو، وحاذوا بین المناکب، اپنے کندھوں کا خیال رکھو، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، وسدوا الخلل، صفوں کے درمیان جو خلا ہے اس کو مکمل کرو، ولینوا بایدی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ، اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ، اور کیا کرو؟ درمیان میں شیطان کے لیے خلا مت چھوڑو۔ اور آخری جملہ جو اس حدیث کا ہے وہ بڑا اہم ہے، فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف کو ملائے گا اسے اللہ ملا دے گا، ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف کو منقطع کرے گا اللہ اسے کاٹ دے گا۔ اور ایک حدیث میں کتنا کمال کا جملہ آیا، فرمایا سب سے محبوب جو اللہ کو قدم ہے، جو اللہ کو سب سے محبوب قدم ہے، وہ اٹھنے والا قدم جو صف کے خلا کو پر کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کو سب سے محبوب وہ قدم ہے بندے کا۔ اگر اگلی صف میں خلا ہے اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے کوئی بندہ اپنا قدم اٹھاتا تو سب سے محبوب ترین اللہ کو یہ قدم ہے۔ میں ایک جملہ کل پڑھ رہا تھا، کسی نے لکھا کہ بریلویوں کی مساجد میں صفوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ کیجئے یہ جملہ کتنا دکھ دیتا ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی اس قدر بدگمان ہو تو آخر کچھ نہ کچھ تو اس نے دیکھا ہوگا نا، آخر کچھ تو ہم میں بھی قصور ہوگا نا کہ اگلے نے اتنی بڑی بات لکھ دی کہ ان کی مساجد میں صف بندی کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، سستی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث اس حوالے سے صحیح مسلم کی، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، تم ایسے صفیں کیوں نہیں بناتے جیسے ملائکہ صفیں بناتے؟ عرض کی یا رسول اللہ کیسے بناتے ہیں ملائکہ صفیں؟ فرمایا وہ یتمون الصفوف الاول، وہ پہلے اول صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور مل کر کھڑے ہوتے ہیں، جب پہلی مکمل ہو جائے پھر دوسری میں کھڑے ہوتے ہیں، پہلے اگلی صفوں کو مکمل کیا جائے پھر اس کے بعد اگلی صف میں کھڑا ہوا جائے۔ اس حوالے سے اگلی روایت جو ہے صحیح مسلم کی، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک مسئلہ ہمارے ہاں پیش آیا کہ جی پوچھا گیا کہ ہمارے بریلویوں میں پیش آیا
کہ جی اقامت کے بعد امام صاحب صفیں سیدھی کروا سکتے ہیں؟ ایسا ہوا کہ اقامت ہو گئی تو امام صاحب نے کہا بھی صفیں سیدھی کر لو، تو کسی نے کہا چلو جی نماز پڑھاؤ۔ ہمارے معاشرے میں جو ہم نے امام کھڑا کیا ہوا ہے اس کا ہمارے ہاں یہ مرتبہ اور یہ قدر ہے کہ ہم اس کو کہتے چل بھی نماز پڑھا، گویا وہ ہمارا ملازم ہوا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ، حضور کندھوں کو درست فرماتے نماز کے دوران، اور فرماتے سیدھے ہو جاؤ، استووا ولا تختلفوا، سیدھے ہو جاؤ، آپس میں ٹیڑھے نہ کھڑے ہونا ورنہ تمہارے دل اسی طرح ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ سیدھے ہو جاؤ، اگر تم سیدھے کھڑے نہ ہوئے، تمہارے درمیان اختلاف ہوا تو تمہارے دل اسی طرح ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اور فرمایا تم میں میرے قریب وہ ہوا کرے جو جاننے والا ہے، امام کے قریب وہ ہو جو مسائل کو جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اور ابو مسعود پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ابو مسعود جب یہ روایت بیان کرنے لگے، کہا اپنے دور میں، صحابی اپنے دور میں جب رسول اللہ علیہ والسلام نے دنیا سے پردہ کر لیا، آپ کا وصال ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں لوگوں کو ان صفوں کو درست نہ کرنے کی وجہ سے آج تمہارے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا صفوں کو سیدھا رکھو، اگر تم صفوں کو سیدھا نہیں رکھو گے تو تمہارے اندر بھی ٹیڑھا پن اسی طرح آ جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے محلے میں، ہر محلے میں دیکھ لیں کتنے اختلافات ہیں لوگوں کے، کتنی پارٹیاں ہیں، کتنی دھڑے بندیاں ہیں، کتنا لوگوں کے اندر دوریاں ہیں۔ یہ مسجدیں نہ ہوں تو واللہ جس قدر ہمارے ہاں برادری ازم کا، پارٹی ازم کا جس طرح ہمارے ہاں معاملہ ہے، تو پتہ نہیں ہم ہر گھر میں کتنی جماعتیں بنی ہوئی، ہر گھر میں پتہ نہیں کتنی دھڑے بندیاں۔ اگلی حدیث اس حوالے سے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے، تمہارے چہروں میں مخالفت پیدا کر دے۔ بڑی اہم روایت ہے اس حوالے سے۔ اگلی حدیث یہ ہے صحیح بخاری کی، آپ اس حدیث کو دل کے کانوں سے سنیں۔ انس بن مالک جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ آنے کے بعد انس بن مالک سے پوچھا گیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، کیا کوئی ایسی بات بھی ہے جو حضور کے دور میں ہے اور آج نہیں ہے؟ آپ نے کوئی تبدیلی دیکھی؟ فرمایا ہاں، سب سے بڑی تو خرابی یہی ہے کہ تم صفیں سیدھی نہیں کرتے۔ اس دور میں یہ حال ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں ما انکرت منا منذ یوم عہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا گیا بھی کوئی ایسی شے بھی دیکھتے ہیں ہمیں جو تبدیل ہو گئی ہو؟ فرمایا ہاں، سب سے پہلا تو معاملہ یہ کہ تم صفیں سیدھی نہیں کرتے۔ تم سوال یہ کر رہے ہو کہ کوئی رسول اللہ علیہ السلام کے دور سے ہم میں کوئی تبدیلی آئی؟ پھر اسی سے اگلی روایت جو ہے انس بن مالک صحیح بخاری میں 3 روایتیں ہیں، یہ 529 نمبر۔ انس سے پوچھا گیا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی کوئی بات آپ میں اب نظر آتی ہے؟ فرمایا تم نے تو نماز کا ہی حشر نشر کر دیا، تم نے تو نماز کا ہی حشر کر دیا کہ صفوں کا جو صف بندی کا اہتمام تھا وہی نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی اہم روایت سنن نسائی کی 817 نمبر، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، کان یصلی علی الصف الاول ثلاثا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف اول کے لیے 3 بار دعا مانگا کرتے۔ پہلی صف والوں کے لیے 3 بار دعا مانگا کرتے اور دوسری صف والوں کے لیے 1 بار۔ تو مجھے بتائیے 1 بار والی دعا چاہیے یا 3 دعا؟ 3 والی نا، تو زیادہ دعا چاہیے نا، تو حضور نے یہ 3 بار دعا کس کے لیے مانگی؟ پہلی صف والوں کے لیے مانگی۔ تو اس کے بعد سے کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ صف اول کا۔ اچھا، جماعت کا اس قدر اہتمام ہے کہ 2 آدمی بھی ہونا تو کوشش کی جائے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اور اس میں صحیح بخاری کی ایک حدیث یہ ہے کہ اگر 2 نمازی ہیں تو ایک امام اور ایک مقتدی ہے تو مقتدی امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا،
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میں اپنی خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رات گزاری میں نے، اور رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے تو میں بھی آپ کے ساتھ بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ نے میرا سر پکڑا اور مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کیا۔ تو صف میں اگر 2 افراد بھی ہیں تو وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں گے اور مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں صف بندی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو رہے ہیں، ہمارے کھڑے ہونے میں بھی ایک حسن ہو جو دیکھنے والے کو نظر آئے۔ اچھا، ہم نے کل ایک حدیث پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں اپنی جگہ مقرر نہ کی جائے، کس کی طرح؟ کوے کی طرح چونچ مارنا، اور مسجد میں اونٹ کی طرح جگہ پکی کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اچھا، کل ہمارے ایک بزرگ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمایا، انہوں نے بڑی شاندار ایک بات کہی، ایک بڑی اہم بات کی جو ذکر کرنا خیر سے خالی نہیں ہے۔ وہ یہ فرمانے لگے، جی جو کرسیوں والے ہیں نا، ان کے لیے بھی اس حدیث پر عمل کرنا آسان ہے۔ میں نے کہا جی کیسے؟ وہ فرمانے لگے کہ ہماری پہلے صف میں کرسیاں مقرر کرنے کے بجائے ہر صف میں 2 کرسیاں کنارے پر ہوں، اسی طرح دوسری صف میں 2 ہوں، تیسری صف میں 2 ہوں۔ اب جب 2 ہوں گی، جو جیسے جیسے آئے گا ویسے بیٹھے گا، اور کبھی کوئی اس کرسی پر ہو جائے گا اور کبھی کوئی اس کرسی پر ہو جائے گا، تو اس طرح، کیونکہ میں نے کل یہ کہا تھا کہ آپ اس طرح بیٹھا رہا، آپ کے لیے نہیں، آپ اس طرح بیٹھے رہے، تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ تسی سانو خیر تو محروم کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں اس بات پر حیران ہوا، اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ فرمان لگے کہ ہم 2 اگلی صف میں رکھیں تو کبھی اس صف کرسی پر بیٹھ جائے گا، کبھی اس پر بیٹھے گا، اسی طرح پھر آہستہ آہستہ ایک تو دونوں اطراف میں 2 کرسیاں، یا ایک کرسی آئے گی، جیسے جیسے آئے گا ویسے ویسے وہ اپنے لیے کرسی رکھ لے گا۔ اس طرح ہماری جگہ بھی بدلتی رہے گی، اور ہم اس جملے میں بھی نہیں آئیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کتنی حساس بات فرمائی لمحہ فکریہ کے طور پہ، کہ مسجد میں اونٹ کی طرح جگہ پکی نہ کرے کوئی، مسجد میں اونٹ کی طرح کوئی جگہ پکی نہ کرے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہم جو بھی بات، جو بھی فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔